बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर आज फिर सड़कों पे है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक एहतजाज किया गया है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ शहर हैं, बल्कि आप यूँ समझ लें कि ऐसे लग रहा था कि जैसे सारा खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो आज सड़कों पर निकला हुआ है। उसके बाद डरबन में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। उनको सियासत में जो एक्सटेंशन मिली है उसके बाद कितने लोगों को और एक्सटेंशन मिली है, ये भी चीज़ें मैं कुछ हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पहले मैं डरबन वाला वाकया आपको बताता चलूँ कि डरबन में एक ग्रैंड अफ्तारी डिनर दिया गया था जिसमें फ़लस्तीनी जो हैं, फ़लस्तीनी जो शोहदा जो हैं और फ़लस्तीनी जो कौम है उनके लिए ना सिर्फ खसूसी दुआएं की गई हैं और ये उन्हीं के नाम पे एक ग्रैंड अफ्तारी रखी गई थी जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इन्होंने एक बहुत अजीबो गरीब किस्म की हरकत किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो ये बात है कि पाकिस्तान टीवी चैनल पे, पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनमें आप मोदी की तस्वीर देख सकते हैं। हाँ, लाखों फ़लस्तीनियों का जो कातल है नेतन्याहू, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सदर जो बाइडन की तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ आलमी रहनुमा जो मुसलमानों के खून के प्यासे उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन इमरान खान की तस्वीर जो है ना ये आप नहीं देख सकते अपने सरकारी टीवी चैनल पे, बल्कि दूसरे टीवी चैनल पे भी। मुझे बड़ी इतनी हैरत हो रही है कि इस कदर नफरत जो है ना, इस कदर नफरत जो है वो ना किसी बुजुर्ग ने ना एक बात फरमाई है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि उन्होंने फरमाया कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि बाद में उससे जब मोहब्बत करनी पड़ जाए तो आपको शर्मिंदगी हो, ना ही किसी से इतनी मोहब्बत करो कि बाद में उससे नफरत करनी पड़ जाए तो आप उसके नफरत ही ना कर सको, तो वो अपना फायदा उठाता रहे। मैं अब आपको डरबन के वाकया बताता हूँ कि डरबन में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो वाटर की बोतल वगैरह थी उन पे इमरान खान साहब की तस्वीर बनाई हुई थी। मेरे ख्याल में कोई हजारों की तादाद में लोग वहां पे अफ्तारी के लिए आए थे और ये जो चीज़ है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा दिखाई गई है कि इन बोतलों के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है और फ्री फ़लस्तीन, फ्री इमरान खान, यानी कि इमरान खान को रिहा करो। इस किस्म के जो डायलॉग थे, जो चीज़ें थी वहाँ पे लिखी हुई थी। ये डरबन जो है ये अपना साउथ अफ्रीका का एक शहर है और उसकी एक ग्राउंड थी। ग्राउंड का नाम जो है वो किंग मेड क्रिकेट स्टेडियम जो था, उसमें ये अफ्तारी का प्रोग्राम किया गया था जिसमें हजारों किस्म के लोगों ने, हजारों लोग जो थे वो इस ग्रैंड अफ्तारी में, हजारों लोग इस ग्रैंड अफ्तारी में शामिल थे। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, अब देखें एक कैसा गैरतमंद इंसान है इमरान खान जो है, ये कैसा गैरतमंद इंसान है कि जब कोई बंदा या जब कोई वीआईपी जेल में चला जाता है तो उसके तमाम खाने पीने का और नहाने धोने का हर चीज़ का इंतज़ाम जो है वो सरकारी तौर पर जेल इंतज़ामिया का काम होता है, यानी कि गवर्नमेंट का काम होता है। जबकि इमरान खान साहब जो हैं इनके खाने और इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का जो बंदोबस्त है वो सारा उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान खुद ही उठा रहा है। जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि इमरान न्याजी जो है उन्होंने एक बयान दिया था, गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कौन सा बिल इमरान खान साहब के खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो उनकी फैमिली जो है उनको प्रोवाइड करती है और इस चीज़ के सबूत भी हैं उनके पास। उन्होंने कहा था कि इस चीज़ के ना उनके पास सबूत भी हैं। वो गैरतमंद शख्स है। आज फिर पाकिस्तान की कौम आज भी पाकिस्तान के कौमी खजाने पर बोझ नहीं बना, वो गैरतमंद शख्स जो है। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि पेशावर में इमरान खान साहब जो हैं इनकी रिहाई के हवाले से, एक तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया। इतवार का दिन था आज, तो लोग जो है ना वो जोक दर जोक और अपना रैलियों की सूरत में सड़कों पे निकल आए हैं। ना सिर्फ वो लोग सड़कों पे निकल आए हैं, बल्कि आप ये देखें कि
کراچی جو ہے، کراچی جیسے شہر نے بھی اپنا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنا چیزیں اپنی ڈر جو ہے وہ خوف جو ہے وہ اتارنا شروع کر دی، اور لوگ بہت ساری تعداد میں اس سڑکوں پہ نکل آئے. یہ ویڈیو چل رہی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لوگ بہت زیادہ تعداد میں خیبر پختونخوا میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ عوام کا یہ جو نکلنا ہے یہ کس لیے نکلنا ہے، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا ہے. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں، بالفرض اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف خیبر پختونخوا، کراچی سمجھ لیں، اپنا لاہور سمجھ لیں، پنجاب سمجھ لیں، پنجاب سے اگر ایسے لوگوں کے جو لوگ جوک در جوک اور ریلیوں کی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اڈیالہ جیل پہ حلہ بولتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. یہ میں اپنا ایک میرا اپنا اپینین ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس ٹائم اکی اور پھٹی پڑی ہے. وہ چاہتی ہے وہ کوئی ایسا سانحہ نہیں چاہتی جس سے اپنا حالات جو ہیں وہ 9 مئی جیسے واقعات کی طرف چلے جائیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کا موڑ جو ہے اس نے لے لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے بار بار کے جتنے بھی یہ یوٹیوبر جو تھے ان کے بار بار کہنے کے باوجود اب انہوں نے ایک سٹیپ جو سختی کے ساتھ سٹیپ اٹھایا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس احتجاجی جو یہ تحریک چلی ہے خیبر پختونخوا سے، پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ پیش تھی، بلکہ وہ آگے آگے چل رہی تھی، اور خیبر پختون کی جو عوام ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اور یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا، یہ ایک بہت اچھی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چلیں، یہ کچھ صحافی ایسے تھے جن کے بار بار بولنے پر میں نے بھی 1-2 دفعہ اپنے چینل پہ اس چیز کو ان کو باور کروایا ہے. ویڈیو پڑی ہوئی ہیں میرے اسی ولاگ میں، اپنا اسی چینل پہ 2 ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہیں جو میں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے ان کے بارے میں ایک چیز بتائی تھی کہ وہ جیسے منظر سے بالکل ہٹ نہیں گئے. 1-2 ایشو سامنے آئے تھے، ان کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی، لیکن چلیں دیر ہے درست ہے، یہ بہت اچھا ہو گیا. لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ موجودہ جو صورتحال ہے، یہ جو ضمنی انتخابات ہے نا، ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک چیز میں نے تیار کی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ایک انتہائی اہم اور بڑا محاذ آ رہا ہے، جیسا کہ عام انتخابات کے دوران تھا. لہذا جو لابی کام کر رہی ہے، جو لابی پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فوکس جو ہے اس محاذ سے ہٹ جائے، یا اس حوالے سے ان میں مایوسی ڈال دی جائے، قیادت میں مایوسی ڈال دی جائے، اور جو کارکن ہے، جو عوام ہے، اس میں بھی مایوسی ڈال دی جائے. ضمنی انتخابات میں بہت سی وارداتیں اب ڈالنی شروع کر دی ہیں، جن کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے. فار ایگزامپل قصور NA 132 کے جو ضمنی الیکشن ہے، اس میں حکومتی مشینری نے مکمل طور پر دھاندلی کا پروگرام بنا لیا ہے، بلکہ واردات بھی ڈال دی گئی ہے. RO نے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے سردار محمد حسین ڈوگر کے ہم نام، سیم نام ہے، سردار محمد حسین ڈوگر، جن کا انتخابی نشان جو ہے کرکٹ وکٹ ہے، ان کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا. اب یہ ایک بہت بڑی واردات ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا محاذ ہے جو ان کے بالکل سامنے کھڑا ہے. ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو تحریک اگر زور پکڑ گئی، اگر یہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اگر یہ زور پکڑ جاتی ہے، پنجاب میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، بلوچستان میں بھی ہو جاتا ہے، خیبر پختونخوا تو آلریڈی پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو منظر جو ہے نا یہ بڑے عجیب و غریب راستے کی طرف جا رہا ہے، جس کو کنٹرول کرنا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی بات ماننی چاہیے، عوام کی بات ہر صورت ماننی چاہیے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ جب لندن چلے گئے تھے تو ان کو ایکسٹینشن، سیاست میں ان کو ایکسٹینشن ملی، 4تھی دفعہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا. خیر وہ تو نہیں بن سکے، لیکن آپ سمجھے وزیر اعظم وہی ہیں. اچھا، نواز شریف صاحب نے ایک ڈبل گیم کھیلنی شروع کر دی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایکسٹینشن کے ساتھ 2 ایکسٹینشنیں اور کھڑی ہیں، بلکہ 3 ایکسٹینشنیں اور کھڑی ہیں. 2 کا میں نام نہیں لوں گا. ایک جو ایکسٹینشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس کے بارے میں بار بار چیخ رہے تھے
صدیق جان جو ہے وہ پورا 1 مہینہ جو ہے اس پہ چیختے رہے ہیں. اس کے بعد اپنا عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ولاگنگ کی ہے. ولاگ کے ذریعے لوگوں کو اس چیز سے بتاتے رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی. اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ کوئی ایسا لاہ عمل تیار نہیں کرتی، وکلا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ منظر پیش کرے گی. کیونکہ اگر یہ جو ہمارے پاکستان کے سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 سال کے لیے اور ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جو 3 سال ہوں گے اس پہ عذاب کے گزریں گے. جیسے فرعون پہ ایک عذاب آ گیا تھا نا تو کافی عرصہ ہو رہا تھا، اسی طرح یہ عذاب جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پہ بہت برا کڑا گزرے گا. نہ صرف کڑا گزرے گا بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لمبے عرصے تک جیل میں ان کو رہنا پڑ جائے. اور جو اعلیٰ قسم کی قیادت ہے ان کے خلاف مختلف قسم کے کیسز بنائے جائیں گے اور ان کو دوبارہ پھر اندر ٹھوس دیا جائے گا. اور 3 سال جو ہے اسی کشمکش میں چلتے رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو اسی کشمکش میں 3 سال گزارنے پڑیں گے. یہ بھی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا، نواز شریف کی ایکسٹینشن جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ نواز شریف صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ڈبل گیم وہ کیسے کھیل رہے ہیں؟ ایک طرف تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا اور بھائی جو ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، اور سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال کس پہ رہے ہیں؟ وہ شہباز شریف پہ ڈال رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ بھی بعض اوقات بیانات وغیرہ دے دیتے ہیں اور اپنی شکایات کا اظہار بھی کرتے ہیں. شکایات کا اظہار وہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، کیونکہ ان کے نواز شریف صاحب کا جو اپنا حلقہ احباب ہے وہ اس چیز پہ، وہ تمام ان کے جو ساتھی تھے وہ اس چیز پہ ایگری تھے کہ حکومت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے حکومت اسی کو دینی چاہیے. لیکن کچھ پاکستان مسلم لیگ میں، نون میں کچھ شرارتی لوگ بھی تھے جنہوں نے شہباز شریف صاحب جو تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہر صورت جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بننی چاہیے، جس کا وہ خمیازہ بھی بھگتیں گے. کیونکہ انہوں نے 16 ماہ جو حکومت کی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ایک الائنس بنا تھا، اس میں مل کے جو انہوں نے حکومت کی تھی اس کا جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. 16 مہینوں میں انہوں نے پاکستان کی ایک اکانومی جو تھی اس کا بیڑا گرک کر دیا اور آنے والے وقتوں میں مزید بیڑا گرک جو ہے یہ کرتے چلے جائیں گے. ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.